رات میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا، یہ سب بکواس ہے جو بھی ہو، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ 20 تقریر میں آپ کسی کا ٹاپک بدلوائیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ خود سوچو کہ بہار بنگال تنگ آ گئے ہیں، جو چیز نہیں وہ سب نہیں ہوتا۔ غیر مسلم ہے تو آگے بٹھا لو ان کو، لائیے، ہم ان سے پوچھیں کہ ان کی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا، آپ لائیے ان کو آگے بٹھا لیے، جو بھی ہوں، کوئی بھی مکھیا ہوں، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ بیچ میں تقریر چل رہی، اسلامی تقریر چل رہی، قرآن حدیث کی تقریر سن رہی، اب آپ وید سننا چاہتے ہیں، یعنی قرآن حدیث چھوڑ کے وید سننا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں، آپ قرآن حدیث کے نام پہ وید سننا چاہ رہے ہیں، یعنی قرآن حدیث کی کوئی ویلیو نہیں رہی، سارا وید کی اتنی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ خود فیصلہ کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہا معاملہ، نوٹنکی بن کے رہ گئی ہے جلسوں۔ رات کے 2:35 ہو رہے ہیں اور اب ہندو بھائی جاگ رہے ہوں گے، شیوراتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں، نوراتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں اپنے، وہ رات میں 2:35 پہ جاگیں گے، اور آپ لوگوں کا حساب ہی غلط ہے۔ جلسہ ہو، غیر مسلموں کو کرسیاں لگا کے آگے بٹھائیے اور ان کو سنوائیے، تب ہم کو بلائیے، ہم وید پڑھیں گے، آپ بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس کیا سمجھے گی بیچاری؟ ہم وید پڑھ دیں گے، ابھی اتنا وید پڑھ دیں گے، اتنا وید پڑھ دیں گے کہ آپ تنگ آ جائیں گے۔ اب صحیح ہے پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کیا جانیں؟ یہ تو ایک ہندو ہی بیچارہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ہاں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں کہ آپ کسی کا ٹاپک 20 تقریر میں آپ بدلوائیں، یا تو آپ پہلے ٹاپک دے دیتے ہمیں، مولانا صاحب آپ کا ٹاپک یہ رہے گا، آپ کو اس پہ بولنا ہے۔ آپ پہلے ہمیں ٹاپک نہیں دے رہے ہیں، جلسے کا ڈیٹ لے رہے ہیں تو ہمیں نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا بولنا ہے، اور پھر بیچ میں آپ ہم سے کہیں گے کہ وید پڑھیے، یہ چیز سسٹم صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہم وید کہاں سے گھسیڑنا بتائیے تو آپ، اب گھسیڑ رہے ہیں تو ہمارا موضوع چھوٹ رہا ہے، جس پہ ہم بول رہے ہیں، وہ ہمارا چھوٹ رہا ہے۔ اور یہ تقریر جب یوٹیوب کے ذریعے دوسرے لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ مولوی کتنا جاہل ہے، بول رہا تھا اس پہ اور پھر آ گیا اس پہ، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو ویسے ہی معلوم ہے کہ کتنے ملا مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا صبر کریے آپ۔ مکھیا جی سے میری گزارش ہے، جس نے پرچہ دیا ہے ان کو چاہیے کہ ٹاپک پہلے دیا کریں، 20 تقریر میں گڑبڑ نہ کرائیں، چاہے ہمیں بلائیں یا نہ بلائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، اللہ کی قسم کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، مت بلائیے آپ، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھی اپیل کر رہا ہوں، مت بلائیے ہمیں، ہم آنا بھی نہیں چاہتے ہیں بہار میں اور جھارکھنڈ میں، کیونکہ میں 20 سال سے پک چکا ہوں، مت بلائیے مجھے، میں کہہ دے رہا ہوں بس، لیکن 20 تقریر میں اس طریقے سے رسوا مت کریے کسی کو آپ، کسی کا ٹاپک چینج کرا کر، مجھے اچھا نہیں لگا یہ آج۔ تو سنیے میرے بھائیوں، جو بات میں بول رہا تھا وہ یہ کہ عمر ابن عاص کے لڑکے کو اس بات پہ، یہودی لڑکے کو کوڑا مار دیا کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکلا، ایک تھپڑ مار دیا، اور چھوٹا سا بچہ، وہ 12 سال کا یہودی بچہ سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ میں اب جاؤں گا اور میں اس شہر کے گورنر عمر ابن عاص سے اس کی شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ عمر ابن عاص کا بیٹا کیا کہتا ہے یہودی بچے سے؟ ارے جا، جس سے بھی شکایت کرنا ہو کر، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں اسی گورنر کا بیٹا ہوں، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر یہودی بچے کی ہمت نہیں ہوئی، بھائی گورنر کا بیٹا ہے، اب کیا ہوگا؟ جیسے یوپی میں منتری کا بیٹا گاڑی چڑھوا دیا، اب سوچئے اتر پردیش کی فضا کیا ہو رہی ہے، انڈا چوری، کتاب چوری، بکری چوری، یہ مقدمے لگے ہیں اعظم خان کے اوپر، ابھی تک 2 سال سے جیل میں ہے، اور ایک آدمی منتری کا بیٹا 8 کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیا تو 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا، 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا، کیوں؟ منتری کا بیٹا ہے اور گرا راج منتری کا بیٹا ہے، تو اب آپ سوچئے کون کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے سوچ لیا کہ میرا کیا، اب کیا ہوگا؟ یہودی بچے نے سوچا یہ تو اس گورنر کا بیٹا ہے۔ 1 مہینے کے بعد جب حضرت عمر آتے ہیں اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، پوچھا تم عمر ابن عاص سے خوش ہو یا نہیں؟ میں نے جس کو گورنر بنایا تھا تم اس سے خوش ہو یا نہیں؟ تمام لوگ کہتے ہیں خوش ہیں، عمر ابن عاص کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ وہی 12 سال کا یہودی کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں عمر ابن عاص سے خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن امیر المومنین ایک چیز کا انصاف مجھے چاہیے۔ آج سے 1 مہینہ پہلے عمر ابن عاص کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا، صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا، اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا۔ اچھا ادھر آؤ، اس 12 سال کے بچے کو بلایا اور یہودی بچے کو بلایا، ادھر آؤ، اپنی گود میں بٹھایا، پوری بات بتاؤ، پوری بات بتائی، کہا کہ
अमर इब्न आस के बेटे ने मारा। कहा फिर तुमने शिकायत क्यों नहीं की? कहा इसलिए नहीं की कि अमर इब्न आस के पास जब मैं आ रहा था तो अमर इब्न आस का बेटा मुझसे बोला मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फरमाया अच्छा चलो एक थप्पड़ मारो। एक थप्पड़ अमर इब्न आस के बेटे के मारा गया, जोर से थप्पड़ लगाया गया, जल्लाद ने थप्पड़ लगाया। फिर अमर इब्न आस से कहा आप भी इधर आइए। अमर इब्न आस ने कहा मुझे क्यों? जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इसके बाप के भी मारो, इस गवर्नर के भी मारो। पूछा ऐसा क्यों? कहा पहले थप्पड़ खाओ उसके बाद बताता हूं। एक थप्पड़ अमर इब्न आस के भी पड़ गया। अमर इब्न आस ने कहा आपका इंसाफ तो ठीक है, बेटे ने मारा था, बेटे को मारा गया, लेकिन मुझे किस लिए मारा गया है? आय अमीरुल मोमिनीन क्या आप ये बताएंगे? फरमाया हाँ तुम्हें इसलिए मारा गया है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही दर्स नहीं दिया है। तुम्हारा बेटा ये कैसे बोला कि मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता? इसका मतलब यह है कि तुमने उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी है, उनको तुमने इस्लाम की दावत नहीं दी है, उनको बताया नहीं है कि इस्लाम में अमीरी गरीबी कुछ नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। आपके बेटे को ये तरबियत कहां से मिली कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है? तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, इसलिए ये थप्पड़ तुम्हें मारा गया। अब आइंदा तुम अपनी औलाद को भी सही तरबियत दोगे। ये अदल था, ये इंसाफ था, ये फैसला था मेरे भाइयों उस जमाने का। कुरान यही कहता है कि कोई दुश्मन भी तुम्हारा हो लेकिन फैसला करना हो तो दुश्मन के अगर हक में जा रहा तो कर दो, ये मत देखो कि ये मेरा दुश्मन है, इसको हम कैसे